ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کر پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سامعین محترم و مکرم حضرات حضرات کرام، خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو اپنے مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا کی. وما توفیقی الا باللہ، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. نہ جانے آپ کی کون سی ادا اللہ کو ایسے پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اپنے گھر کے اندر بلانے کا فیصلہ کر دیا. تو سامعین محترم، مکہ المکرمہ یہ انتہائی مقدس شہر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، الفا ہے. کائنات میں اس جیسا کوئی شہر نہیں. زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے اندر ایسا کوئی شہر نہیں، ایسی کوئی بستی نہیں، ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں جو اس مقدس زمین کا مقابلہ کر سکے. تو سامعین محترم، اللہ نے اس کو وراء البراء بنایا ہے. الحرمین یعنی مکہ اور مدینہ، دونوں کے دونوں شہر عظمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. دونوں کا ادب ہم سب پر لازم ہے. تو سب ہوگا، پیسہ بھی ضائع جائے گا، وقت بھی ضائع جائے گا. جبل سور. ابھی ہم مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات کی طرف نکلے ہیں اور سب سے پہلی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے جبل سور. جبل سور پہاڑ کے اوپر ایک غار واقع ہے جس کا نام ہے غار سور. محبوب خدا اشرف الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، مشرکین مکہ نے آقا کریم علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، طرح طرح کی تکلیفیں میرے آقا کریم علیہ السلام کو پہنچانا شروع کر دی. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب آپ ہجرت کریں اور مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. جب جانے لگے تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس اس وقت مکہ المکرمہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد تھیں اور خود یہاں سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ جبل سور کے مقام پر پہنچے. سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کی؟ جبل سور سے. جب جبل سور کے دامن میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے پاؤں کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پاؤں میں ورم پڑ چکے تھے. تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اپنے شولڈر پر سوار کیا، کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. 5000 فٹ اس پہاڑ کی بلندی ہے. 2 گھنٹے اوپر جانے پہ لگتے ہیں، 2 نیچے اترنے پہ 4 گھنٹے، آدھا گھنٹہ وہاں لگا لیں، تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو سامعین محترم، اتنی مشقت بھرے راستے پر آپ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کے اینڈ پہ لاسٹ میں جا پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کو پہاڑ کے آگے وہاں پر غار جو تھی نا، غار بالکل پہاڑ کے اینڈ پر جو غار واقع تھی اس غار کے پاس کھڑا کیا اور خود اندر داخل ہوئے. غار کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا معائنہ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا غار کافی میلی کجیلی ہے. آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر صفائی کرنا شروع کی. آپ کے ساتھ جو امامہ تھا، سر کی جو پگڑی تھی، اس کو اتارا، اس کپڑے سے اچھے طریقے سے غار کو صاف کیا. پھر بھی جب دیکھا کہ غار کے اندر کچھ سوراخ موجود ہے تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے ان کو بند کرنا شروع کر دیا کہ ان سے کوئی
زہریلی چیز نکل کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچا دے. آپ نے اپنے سر کے امامے کو پھاڑا, اس کے ٹکڑے کیے, ٹکڑے کر کر کے اس غار کے اندر ڈالے. پھر بھی چند سوراخ بچ گئے تو آپ نے اپنے جسم سے کرتا اتارا, اپنی قمیض اتاری. بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے جسم سے کرتا اتارا, اپنی قمیض اتاری, شرٹ اتاری, اس کو پھاڑا, اس کے ٹکڑے کیے, وہ بھی ان سوراخوں کے اندر ڈال دی. پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو اس سوراخ پر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور رکھ کر بیٹھ گئے اور آواز دی, آقا اندر تشریف لائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے. 3 راتیں 2 دن اس غار کے اندر آپ نے قیام فرمایا. پھر یہیں سے نکلے اور مدینہ المنورہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. پارٹ 1.